ویسے بڑی دلچسپ بات ہے اختیار ولی خان صاحب آپ کے لیے بھی اور شوکت یوسفزئی صاحب آپ کے لیے بھی، جب بھی آپ میڈیا ٹاک کر رہے ہوتے ہیں میں تو نا منسٹرز کی آ کے کوئی پرفارمنس کی رپورٹس دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہم نے یہ کیا، ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس یہ ہیں، ہم ابھی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ میڈیا پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کو لتاڑنے کے لیے، پی ٹی آئی میڈیا پر آتی ہے حکومت کو لتاڑنے کے لیے۔ یہ ملک، یہ عوام، یہ اس کے مسائل کسی کے لیے کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ یہ جو آپ نے لتاڑنے نتوڑنے کی بات کی ہے، یہ تو اپنے ساتھ ساتھ، یہ تو ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لیکن حالات چاہے جیسے بھی ہوں ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل کبھی بھی نہیں رہے۔ اچھا، ہم نے جو آج سے تقریباً 4 سال پہلے، کچھ کم 4 سال، پونے 4 سال پہلے جو ذمہ اٹھایا تھا اپریل مئی 2022 میں، اس وقت یہ ملک جو تھا تو یہ بالکل اس کے ڈیفالٹ کا اعلان جو تھا تو اس کے حکمران کر رہے تھے۔ اس وقت جو وزیر اعظم تھا، اس وقت جو وزیر خزانہ تھا، اس وقت جو پارٹی برسر اقتدار تھی، اس کے جو اتحادی تھے شیخ رشید جیسے، وہ بھی اس کی ڈیفالٹ اور دیوالیہ ہونے اور اس کے ٹوٹنے کے اور سری لنکا اور صومالیہ بننے کے اعلانات کر رہے تھے۔ ہم وہاں سے کشتی کو موڑ کے لائے، ہم وہاں سے ملک کو بچا کے لائے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا 1.5 سال بعد، 2 سال بعد کہ ہم ملک جو ڈوبتی نیا تھی اس کو بھی بچا لیا ہے اور ری ڈائریکشن بھی ہو گئی ہے۔ تو ایک ٹوٹتے لرزتی معیشت کو اور ایسی معیشت کو اور ایسے ملک کو بچانے میں، اس کو واپس مسکولر باڈی کے ساتھ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا کرنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو کبھی بھی مت بولیے کہ ہم ایک بہت ہی، جیسے کوئی کینسر سے سروائیو کرتا ہے، جیسے کوئی کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ سروائیو کرتا ہے، پاکستان کی مثال بالکل ایسی ہی تھی۔ آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں، آج آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے تو آپ کا ملک خدا نخواستہ ٹوٹنے لگا ہے۔ ہاں مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، لیکن اتنی آپ تسلی رکھ سکتی ہیں کہ آپ کی ڈائریکشن جو ہے، آپ کی سمت، اس کا سر ان تعین تسلیوں ہے سے اور غریب آپ عوام کا پیٹ نہیں بھرتا نا، کہ میں غریب عوام کو جس کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی، میں اس کو جا کے کہوں، یا آپ اس کو جا کے کہیں کہ اتنی تسلی رکھو، سمت ملک کی درست ہو گئی ہے، آج نہیں تو 4 سال بعد تمہیں روٹی مل جائے گی۔ دیکھیں، روٹی کی اگر بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزوں کی پرائس ہائیک آئی ہے اس پہ روٹی میں کنٹرول، سر روٹی روٹی کی پرائس پہ میں نے ایک ایگزامپل دی جتنے ہے، عوام کے لیے مسئلہ صرف روٹی نہیں ہے سر، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میرا صرف پوائنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست سے میں ہم یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی اشیاء نکلیں گے، خوردنوش، ٹھیک ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو جتنا کر سکے ہم نے کنٹرول کر کے رکھا۔ ٹھیک ہے ہاں، سر، آپ بجلی کے بلوں سے کچھ عوام نہیں کو بچتا۔ یہ بات، عوام اختیار کو ولی یہ صاحب، بتانا میں اس پہ ضروری، بہت آگے اسی پہ نہیں عوام کو جانا چاہتی، لیکن بجلی کے بلوں سے میں کچھ نہیں بچتا، گیس کے بلوں سے کچھ نہیں بچتا، پیٹرول ڈلوا کے کچھ نہیں بچتا، ٹرانسپورٹیشن کے بعد کچھ نہیں بچتا، گھروں کے کرایوں کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ یہ تو بڑی ہمارے ہاں تو، ہم تو اگر چٹنی روٹی بھی گزارا کر لیتے ہیں تو ہم تو وہ قوم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ اگر ہم یہ بات یاد رکھیں نا، یہ ذہن میں تھوڑا سا ہو کہ اگر یہ ملک ہو جاتا ڈیفالٹ، یہ ٹوٹ جاتا اور یہاں کے حکمران اپنے مال و زر اٹھا کے لے جاتے، تو اس وقت پھر ان لوگوں کا اور اس عوام کا حال کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے چلیں امیجن کریں ٹھیک ہے، کہ ایتھوپیا والے میں اس کہاں کو پہنچے، امیجن بھی نہیں کرنا سری چاہتی، لنکا کے کیا، میں اس کو بس۔ امیجن بھی نہیں کرنا چاہتی۔ شوکت یوسفزئی صاحب، پوری پی ٹی آئی کو یہ پتا ہے کہ جی عمران خان جیل میں ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہے۔ میں نہیں کہہ رہی کہ یہ پتا ہونا نہیں چاہیے، یہ میجر کنسرن ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کروا دیجئے، خان صاحب کو علاج کروا دیجئے، خاموشی سے جا کے بریفنگز لیتے ہیں، عوام کو آ کے نہیں بتاتے ہیں، ادھر دھرنا ہوتا ہے، ادھر کوئی ہائی جیک کر لیتا ہے، ادھر گروپنگ، مطلب سارا کا سارا چل رہا ہے۔ اگر نہیں چل رہا تو عوام نہیں چل رہی، پارلیمنٹ نہیں چل رہی، عوام کے مسائل نہیں چل رہے۔ مانا کہ آپ لوگوں کو جو سیٹس ہیں وہ عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے یا انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، لیکن ووٹ تو عوام نے دیا ہے سر۔ آپ لوگوں کے آپس کے جو مسئلے ہیں اس میں پیس کون رہا ہے؟ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، تھینک یو سو مچ شوکت لیکن یوسفزئی صاحب۔ جی جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس حکومت کو بار بار آئینہ دکھا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی تک کہتے رہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ تو اس وقت ہونے لگا جب اسحاق ڈار کو وہ بنایا گیا، وزیر خزانہ بنایا گیا،
اس کے بعد ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جانے لگا تھا. اب وہ ان کو ان صاحب کو وہاں سے ہٹا کے وزیر خارجہ بنایا گیا. تو آپ دیکھیں کہ ملک کے خارجہ پالیسی کا کیا حال ہے. اگر صرف یہ اس پہ ہمیں خوش ہوئے کہ جی ٹرمپ ہمیں بہت اچھا کہہ رہا ہے, تو ٹرمپ ہمیں اس کنارے پہ لے کے چلا گیا ہے کہ اب وہاں سے واپسی جو ہے ہمارے لیے وہ انتہائی خطرناک ہے اس ملک کے لیے. تو یعنی یہ چیزیں تو کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ ہمارے وقت میں مہنگائی کی شرح کیا تھی اور آج مہنگائی کی شرح کیا ہے. اسی طرح جو ملک کے قرضے ہیں, ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے 26,000 ارب کا قرضہ لیا ہے 3.5 سالوں میں, یہاں پہ ابھی 43,000 ارب کا قرضہ لے لیا ہے. تو قرضوں پہ ملک چلانا ہے تو پھر تو بالکل آپ فی الحال تو قرضوں پہ ہی ملک چل رہا ہے. جب بات کرو تو کہتے ہیں جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا 4 سال پہلے. پھر آپ تو بات ہی نہیں کرتے نا, ہم بات کر لیتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے, پی ٹی آئی تو بات ہی نہیں کرتی. شوکت یوسف زئی صاحب ایک چیز اب مجھے ذرا اب سن لی میں نے آپ کی پوری بات. یہ جو دہشت گردی والا جو معاملہ ہے اس پر حالیہ واقعات ہوئے, کل بنو میں دہشت گردی کا حملہ ہوا, اس سے پہلے جو امام بارگاہ میں یہاں پر ہوا, یہ تمام چیزیں ہوئی جس کا جواب بھی لیا پاک فورسز نے افغانستان کے 7 صوبوں پہ حملہ کر کے, اور متعدد جو دہشت گرد ہیں ان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں, ایون جو ان کے کمانڈرز ہیں ان کی بھی آ رہی ہیں. دہشت گردی کو لے کر صوبہ خیبر پختونخوا کی ایگزیکٹو اور وفاق کی پالیسیز, اسٹیٹ کی پالیسیز آن بورڈ ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہیں. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے سٹیک ہولڈر تو یہ صوبہ ہی ہے نا, اور متاثرہ بھی یہی صوبے کے عوام ہے. تو ہم کیسے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردی میں حکومت کے ساتھ نہیں ہے یا فوج کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں 100% سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ حکومت بالکل, یہ تو پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا کہ جو حکومت اس وقت جو ڈیلیور کرنا تھا وہ ڈیلیور تو نہیں کر پا رہی ہے. تو وہ ہمیں اور فوج کو لڑانے کا ایک بہت بڑی کوشش بھی ہوئی, سازش بھی ہوئی, کچھ ہمارے لوگ بھی اس میں پھنسے. آئی تھنک کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو ہمارا مین ایشو ہے اس وقت, امن کے قیام اور دہشت گردی کا خاتمہ, تو اس میں تو ہم سب ایک ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. کب ہم نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا ان سے, کہا تو کیا آپ نے, کبھی آپ لوگ مذاکرات کا کہہ دیتے ہیں, کبھی افغانستان کو بھائی بنا لیتے ہیں, تو پھر پالیسیز کا بڑا فرق ہو جاتا ہے نا, نپٹا کس طرح سے جائے گا. دیکھیں جب افغانستان کی بات آتی ہے نا, تو اس وقت ہم نے ضرور کہا تھا کہ آپ بیٹھیں بات کر لیں. لیکن اس کے بعد ہم بار بار کہتے رہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کوئی پالیسی بنائے, چاہے وہ افغانستان بیٹھ گئے نا, کور کمانڈر میں میٹنگ ہو, کور کمانڈر کے ساتھ میٹنگ ہو گئی نا, اب تو اعلامیہ بھی مشترکہ آ گیا. تو میرے خیال ہے اب چیزیں بہتر انداز میں آگے چلیں گی. ہم تو شروع دن سے یہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ میکینزم بنائیں. ہم تو دہشت گردی کے خلاف تو ہم سب ایک جیسے ہیں, لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ وفاقی حکومت ابھی تک اس سے کتراتی رہی, وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی. ان کا وزیر داخلہ, ان کا وزیر خارجہ, ان کا اپنے جتنے بھی ہیں, آپ دیکھتے رہے کہ ہم بار بار کہتے رہے. ہم نے اے پی سی ہم نے بلائی, اور اے پی سی میں ان کی جماعت ہمارے ساتھ بیٹھی, وہ بھی ایگری کر گئی وہاں پہ, لیکن بعد میں جا کے حکومت نہیں ایگری کر سکی. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے نا, دیکھیں اصل ایشو تو عوام کا ہے. دہشت گردی بھی مار رہی ہے اور مہنگائی بھی مار رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.